الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله وقال تبارك وتعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون قال تبارك وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد انتہائی معزز و محترم
مشائخ و علماء اسلام بالخصوص آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی خطیب الاسلام آفتاب علم و حکمت حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد صاحب قادری دامت برکاتہ. رونق محفل پیکر اخلاص و محبت خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد حیات صاحب قادری دامت برکاتہ. آج کی اس پروقار تقریب میں میرے شفیق ہم سفر سید السادات خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا سید سلطان شاہ صاحب مشہدی قادری دامت برکاتہ. آج کی اس پروقار تقریب کے روح رواں اور ہم سب کے میزبان مکرم کشتہ عشق کے پیر و مرشد استاد الحفاظ فخر المجودین حضرت مولانا قاری محمد اسلم صاحب سیالوی چشتی نظامی دامت برکاتہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائق صد تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی و مکرمی حاضرین و سامعین، آج کی اس پروقار تقریب میں ہمارے مہمان خصوصی کا خطاب انتہائی خوبصورت دلنشین اور محبت سے بھرا ہوا خطاب تھا. آغاز سے لے کر تکمیل تک تمام وقت رب ذوالجلال کی رحمت کالی گھٹاؤں کی طرح برستی ہوئی محسوس ہوتی رہی. ہر آنے والے شخص کی آنکھ کئی مرتبہ نمناک ہوئی. متعدد مرتبہ شہر مدینہ کی یاد تازہ ہوئی. حضرت نے انتہائی محنت سے اور انتہائی جانفشانی سے اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمایا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیوز و برکات کو قیامت تک جاری و ساری فرمائے اور قیامت کے بعد بھی جاری و ساری رکھے.
اور اس مسجد میں آپ کی تشریف آوری سے دین اسلام کی خدمت کا سلسلہ ہر آنے والے دن میں گزرنے والے دن سے زیادہ قاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی مسجد کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا ہے وہ نہ صرف زبان کا دھنی ہے بلکہ حوصلے کا بھی دھنی ہے۔ اس پر اب میں کتنی بھی حاشیہ آرائی کروں، جو اپنا تعارف وہ آپ کروا چکے ہیں، اس کے بعد شاید میری گفتگو ان کے قدموں کو چھونے والی خاک تک بھی نہ پہنچ سکے۔ جو ان کا انداز تھا، جو ان کے الفاظ تھے، اس کے لیے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اتنے شعر پڑھ تو نہیں سکتا۔ سلطان کھاروی صاحب ایک بڑے ہمارے علاقے کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں جو دھنی تھا گفتگو کا وہ چراغ بزم تھا، جو دھنی تھا گفتگو کا وہ چراغ بزم تھا، جا کے اس کی بزم میں بے زباں کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو زبان عطا کی ہے، جو مٹھاس عطا کی ہے، جو اس کے اندر ربط عطا فرمایا ہے، یہ انہی کا حصہ ہے۔ اس طرح مرزا غالب کا بھی بڑا مشہور شعر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بات کہنے پہ وہاں زبان کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، بس وہ کہتے رہیں زمانہ سنتا رہے۔ تو رات بیت جاتی پھر بھی ان کے خطاب کی جو لذت تھی وہ ماند پڑنے والی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیوض و برکات کو اس مسجد کے ساتھ لاحق فرما دے، اور یہ مسجد سرزمین برطانیہ کے مسلمانوں کا مرکز ہو جائے۔ علماء اسلام کی ایک بہت بڑی تعداد اسٹیج پر موجود ہے، جو ہر اعتبار سے بڑے علم و فضل والے ہیں، تقوی و پرہیزگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ ان کے خطابات ہوتے، میں بھی سنتا اور کچھ سیکھ لیتا۔ وقت کی نزاکت کے اعتبار سے اب مجھے کھڑا کیا گیا ہے، میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کی سمع خراشی ضرور کروں گا۔ امید ہے کہ آپ مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے برداشت ضرور فرمائیں گے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ سیرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشہور روایات کے مطابق حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری کو پیدا ہوئے۔ قریب 91 برس آپ نے عمر پائی ہے۔ 561 ہجری کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ عربی کے ایک مشہور شاعر نے آپ کی تاریخ پیدائش، آپ کی عمر کے سال اور آپ کے وصال کی تاریخ کو جمع کرتے ہوئے لکھا ہے، ان باز اللہ سلطان الرجال جاء فی عشق
وتوفى فی کمال، بے شک اللہ کا شہباز اور زمانے کا شہنشاہ آیا ہے عشق میں اور گیا ہے کمال میں۔ یہ عین شین قاف عشق اور پھر کمال، یہ حروف کی باطنی طاقت کے اعتبار سے 470 اور پھر 91 اور 561 اس سے حاصل ہوتا ہے۔ نسب کے اعتبار سے حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے لخت جگر سید الشہداء حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی آمت الجبار ام الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا پورا گھرانہ، آپ کے نانا جان، آپ کی پھوپھی صاحبہ، آپ کے والد مکرم، آپ کی والدہ محترمہ، قریب قریب پورے کا پورا گھرانہ اللہ تبارک و تعالی کی ولایت کے مرتبے پر فائز تھا۔ حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مرتبہ ہے اس کے بارے میں علماء اسلام میں کثیر تعداد افراد کی رائے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ولایت کبریٰ اور قطبیت عظمی کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ قلائد الجواہر فی مناقب عبدالقادر میں حضور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش 1 رمضان المبارک 470 ہجری درج ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوئی، اور آپ نے ان کے خواب میں تشریف لا کے فرمایا ہنیئا لک یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی وولی اللہ تعالی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی وسیکون لہ شأن فی الاولیاء والاقطاب کشأنی بین الانبیاء والرسل۔ سب کہیے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے والد محترم سے فرمایا اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آمینہ کا لال تجھے مبارکباد پیش کرتا ہے اس بات کی کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جو میرا بھی دوست ہے، میرے رب کا بھی دوست ہے، میرا بھی محبوب ہے، میرے رب کا بھی محبوب ہے،
اور ان قریب اس کو اس مرتبے پر فائز کیا جائے گا اولیاء کرام کی صف میں اور اقطاب کی صف میں، جس طرح کا مرتبہ رب ذوالجلال نے نبیوں اور رسولوں کی صف میں مجھے عطا فرمایا ہوا۔ اسی کے تحت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ سب کہیے سبحان اللہ۔ یہ میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں، اگر میں خود کہوں تو یہ میرا کلام ہوگا، میں ان کی زبان سے سنانا چاہتا ہوں جو بیک وقت اولیاء کے بھی سر کے تاج ہیں اور علماء کے بھی چہرے کا جھومر ہیں، اور عربی زبان میں مشہور ہے کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کلام الملوک کے ملک الکلام، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ میں جس کی زبان سے سنانے لگا ہوں ان کا مرتبہ وہ بیک وقت شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے اونچے درجے پر فائز ہونے والی ہستی۔ فرماتے ہیں اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چون پیمبر در انبیاء ممتاز۔ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اولیاء کرام کی صف میں ایسے ہے جیسے نبیوں اور رسولوں کی صف میں آمنہ کے لال کا مرتبہ ہے۔ بذات خود حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، غوث اعظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء۔ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کی صف میں ایسے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں اور رسولوں کی صف میں ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے فرد کامل حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ آپ کی شان کے بارے میں فرماتے ہیں، وصفتو چه گویم شاہ غوث الثقلینا محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ سر بقدمت جملہ نہادند بگفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں آپ کی زبان سے۔ فرماتے ہیں ملا عبد الرحمن جامی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے ہیں، فرماتے ہیں میں کون ہوتا ہوں آپ کی تعریف کرنے والا، نہ میرے پاس وہ الفاظ، نہ میرے پاس وہ انداز، نہ میرے پاس وہ تکلم۔ آپ کی شان کا حال تو یہ ہے، آپ تو امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسین کی نسل ہیں، اور آمنہ کے لال کے بھی محبوب بنائے گئے ہیں۔ سر بقدمت جملہ نہادند بگفتن، زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھے ہیں اور زبان سے نعرہ لگایا ہے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ کی قسم ہم خود نہیں آئے، ہمیں رب نے تیرا دروازہ دکھایا ہے۔ یہ فضیلت، یہ مرتبہ ہمارے اوپر جو آپ کو ملا ہے، یہ رب نے آپ کو ولیوں پر عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور بذات خود خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین، 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والی ہستی،
جن کے ماننے والوں کی صف میں مادرزاد ولی کامل ماں کے پیٹ سے 15 سپارے زبانی کر کے آنے والی ہستی حضرت خواجہ بختیار کاکی کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، جن کے ماننے والوں کی صف میں حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر جیسے شہباز کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جن کے ماننے والوں میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کھڑے دکھائی دے رہے ہیں، جن کے ہاں پیری مریدی کا گراف اتنا اونچا ہے، خود فرماتے ہیں میری نظر میں سچا مرید وہ کہلا سکتا ہے جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے۔ توجہ طلب ہے یہ بات، پیری مریدی کے سلسلے میں آنے والے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیری مریدی تویز گھنڈے کا نام نہیں، پیری مریدی دکانیں چمکانے کا نام نہیں، پیری مریدی لوگوں کو لوٹ کر اپنے پیٹ بھرنے کا نام نہیں، سچی پیری مریدی بٹکے ہوئے آہو کو سوئے حرم کھڑا کر دینے کا نام ہے، سچی پیری مریدی بندے کے سوئے ہوئے مقدر کو جگا دینے کا نام ہے، سچی پیری مریدی بندے کا ٹوٹا ہوا رشتہ رب سے ملانے کا نام ہے۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں یاد کرنا چاہتا ہوں جن کے ہاں مریدی کا مرید ہونے کا گراف اتنا اونچا ہے، خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں خواجہ معین الحق والملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ بھی ساتھ کہیں ہے۔ میرے پاس وہ انداز تو ہے نہیں کہ میرے بلائے بغیر آپ بولنا شروع کر دیں، لیکن گفتگو جن کی ہے ان کے نام سے سبحان اللہ ضرور کہنی چاہیے۔ حضرت خواجہ اجمیر مرید کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری نظر میں سچا مرید کہلانے کا حقدار وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے۔ معلوم ہوا یہ پیری مریدی دکانیں چمکانے کا مسئلہ نہیں، ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے پیٹ بھرنے کا نام نہیں۔ سچی پیری مریدی کا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں مرید وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جن کے ہاں مرید ہونے کی یہ شرط ہے، ان کے ہاں پیر ہونے کی شرط کا حال کیا ہے؟ سچا مرید وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک ایک گناہ نہ لکھا جائے۔ اور سچا مرید دیکھنا ہو تو ان کو دیکھو، میر عبد الواحد بالگرامی سبا سنابل میں فرماتے ہیں 70 سال بیتے ہیں حضرت کو، خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں کو 70 سال بیت گئے۔ فرماتے خدا کی قسم تلاوت قرآن کا حال یہ ہے، ایک قرآن دن کو پڑھتا ہوں ایک رات کو پڑھتا ہوں، اور 70 سالوں میں یہ وظیفہ ایک دن بھی مجھ سے چھوٹا نہیں ہے۔ یہ ان کے ہاں پیری مریدی کا حال ہے۔ بوقت وصال جن کی پیشانی میں لکھا گیا ھذا حبیب اللہ فمات فی حب اللہ، یہ ہے وہ شخص جو اللہ کی محبت میں زندہ رہا، اللہ کی محبت میں چل بسا، وہ خواجہ خواجگاں شہباز عارفاں حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں چوں پائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت، اختاب جہاں در پیش درت، افتادہ چو پیش شاہ و گدا، معین کے غلام نام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد۔ یہ سبحان اللہ کہنے والی بات ہے۔ بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کلام کی، ایسا ہو جاتا ہے۔ پنجابی کا بھی میں کلام پڑھوں گا شاید آپ کو سمجھ نہ آئے،
حضرت بہت سے کلام پڑھتے تھے، وہ ہماری سروں سے اوپر گزرتے تھے، لیکن یہ نہیں دیکھنا بھائی یہ کلام سمجھ نہیں آتا، یہ سمجھنا ہے کہ ہے کس کا۔ سبحان اللہ کہیے نا پھر۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک فکرہ ہے، میں پڑھتا تھا تو دوران طالب علمی میں اپنے گھر حاضر ہوا تو والد محترم نے فرمایا کہ بابا بلے شاہ کا ایک کلام ہے، اس کی تجھے سمجھ آ جائے گی؟ میں نے کہا آپ کچھ سمجھائیں تو میں پھر عرض کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بابا بلے شاہ کا ایک جملہ پڑھا، کھا حرام کار چوری سیدھا بچتے جا۔ میں ایک مرتبہ تو چونک گیا بھئی یہ کیا بات ہے، پھر میں نے عرض کیا کہ یہ ہے بابا بلے شاہ کا؟ کہتے ہیں ہاں بالکل پکی بات ہے ان کا ہی۔ میں نے کہا پھر تو کچھ سوچنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا ایک مرتبہ پھر پڑھیے، پھر میں سنوں اس کو۔ فرماتے کھا حرام کر چوری سیدھا بچتے جا۔ میں نے کہا لگتا ہے یہ غصہ حرام ہے، کھانا چاہیے۔ یہ جو کر چوری کی بات ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ زمانہ جب سو جائے تو اٹھ کے پھر تاریکی میں اللہ کی عبادت کیا کرے۔ تو جس کو یہ عادت پڑ جائے غصہ حرام ہے کھانے کی، عبادت چوری کرنے کی، تو اس کا راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سمجھ نہ بھی آئے تو یہ دیکھنا بھی کلام کس کی طرف منسوب ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ حضور خواجہ خواجگاں اور سے عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں چوپائے نبی شد تاج سرت، تاج ہما عالم شد قدمت، اختاب جہاں در پیش درت، افتادت پیش شاہ و گدا، معین کے غلام نام تو شد، شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد۔ فرماتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی جس طرح رب ذوالجلال نے آپ کے سر کا تاج ہمارے آقا محمد عربی کے قدم کو بنایا ہے، بالکل اسی طرح ہمارے سروں کا تاج رب ذوالجلال نے تیرے قدموں کو بنا دیا ہے۔ فرماتے زمانے کے کتب اور ولی آپ کے دروازے پر ایسے حاضری دیتے ہیں جیسے بادشاہوں کے دروازے پر گداگر آیا کرتے ہیں، بھیک مانگنے والے آتے ہیں، کہتے ہیں جس کا نام معین ہے وہ تو تیرا غلام ہے، کیونکہ سبحان اللہ کہہ دو، کہتے ہیں وہ خواجہ بنا ہی تب ہے جب تیری غلامی میں آیا ہے۔ اور بذات خود حضرت سلطان اللہ عارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی غوث اعظم کی شان میں کہتے ہیں اے تن میرا پرزے پرزے جیوں دردی دیاں لینا ہوں۔ یہ کسی آج کل کے جھوٹے ثنا خان کا کلام نہیں جو 4 ٹکوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچے، یہ وہ ہے جو بڑے بڑے فرمان رواؤں کو بھی جوتی کی نوک پر نہیں لکھتا، بڑے بڑے مغل شہنشاہوں سے آنکھ ملا کر بات کرنا بھی اپنے ناموس عشق کی توہین سمجھتا ہے۔ یہ وہ نہیں جس کا دل کہیں اور ہو زبان کہیں اور ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ سلطان اللہ عارفین سلطان باہو فرماتے ہیں اے تن میرا پرزے پرزے تے جیوں دردی دیاں لیراں ہوں، انہاں لیراں دی گل کفنی پا کے میں رلساں سنگ فقیرہ ہوں، بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگساں کرساں میراں میرا ہوں۔ وجد میں ڈوب کے آگے کہتے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، تے لوں لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ تے میں ایک کھولا ایک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول پجا ہوں، مرشد دا دیدار باہو مینوں لکھ کروڑا حجا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا سے سنو، جن کا مرتبہ حضرت کی زبان سے آپ سنتے تھے،
جس کا اپنا کہنا ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، جس کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی طرح بہتا رہا، جس کے عشق و ایمان کی داستاں لوہے کرتاس سے گزر کر کشور دل کے شبستانوں میں جلتی رہی، عشق و ایمان کی روح جس کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی کہ وہ اپنے محبوب کے شوکت جمال کے لیے ہر وقت بے چین رہتا، جس کے دل کا دھواں کبھی بند نہ ہوتا، جس کے جگر کی آگ کبھی نہ بجھتی، اور نقش و نگارے جانا کے لیے جس کے قلم دان کی روشنائی کبھی نہ سوکھتی، پلکوں کا قطرہ ڈھلکنے نہ پاتا کہ آنسوؤں کا ایک نیا طوفان امڑنے لگتا۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس درجہ مہربان رہا کہ قدموں کے نیچے دل بچا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا رہا۔ جہاں وہ اہل ایمان کے لیے لالا کے جگر کی ٹھنڈک تھا، وہی اہل کفر کی بغاوت کے حق میں غیظ و جلال کا دہکتا ہوا ایک انگارہ تھا۔ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں کے خلاف جب قلم کی تلوار لے کر اٹھتا تو انگلیوں کی ایک ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگاتا رہا۔ خود اس کا اپنا ہی کہنا ہے، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار۔ یہ الفاظ ہیں سبحان اللہ کہنے والے۔ اس پر اگر آپ نے سبحان اللہ نہ کہی تو پھر میں بھی کچھ اور ہی مسئلہ سمجھنے لگ جاؤں گا آپ کو۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے، اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے، اور اگر ادھر سے اسٹیج پر سے بھی سبحان اللہ ہو جائے تو الفاظ کسی کے خلاف جانے والے ہیں نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا کی بات کر رہا، بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں اس کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف تھا کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعبیرات کے پہرے بٹھاتا رہا۔ ہوائے نفس کی دویز گرد کے نیچے چھپ جانے والی شارع حق کو اس نے اس درجہ خوش اسلوبی کے ساتھ وعدے کیا کہ اب اہل عرفان کی دنیا بیک زبان اسے مجدد کے لقب سے یاد کرے۔ اس کے فکر و نظر کی اصابت، اس کے علم و فن کا تبحر، اس کے فضل و کمال کی انفرادیت، اس کے شریعت تقوی کا التزام، اس کے مجدد شرف کی برتری، اس کے تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے اس کے دل کا عشق و اخلاص پورے عرب و عجم نے تسلیم کیا ہے۔ جن کی نوک قلم سے نکلنے والا ایک ایک حرف ہمارے نزدیک فتوے کی زبان رکھتا ہے، وہ امام اہل سنت امام احمد رضا غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی شان بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت امام احمد رضا کا کلام سنو۔ فرماتے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف۔ سبحان اللہ کہیے نا جھوم کے ساتھ۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پہ نثار، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ اور غوث اعظم کو نہ ماننے والوں کو زجر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور امام اہل سنت امام احمد رضا کی نظر میں غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہے؟ حضرات توجہ سے سماعت فرمائیے، غور کیجئے ذرا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے صحابیت، پھر تابعیت، اس کے بعد قادری منزل ہے یا غوث۔
یہ جو آپ کا فرمانا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، اس پر جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا کلام ہے وہ علماء کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کاش یہ توجہ فرمائیں. یہ شیخ محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں کہتے فرماتے تا مامور شد من عند اللہ. ابھی توجہ ہوئی نہیں میری طرف. یہ جو آنکھیں پھرتی ہیں نا آگے پیچھے، ان کے پھرنے کی مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ تو ہیں، میں ادھر سے گزارش کر رہا ہوں. اب تو اللہ کے کرم سے ہو ہی جائیں گے کیونکہ ذکر جن کا ہے ان کی شان اتنی اونچی ہے. اور پھر خان محمد قادری ہو تو توجہ نہ کرے کیسے ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی قدر میں یاد کر رہا تھا شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت موسیٰ شہید کے دست حق برس پر بیعت ہونے کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ، جو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پیر ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے. بذات خود حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے بعد شیخ محقق کا کلام کیا ہے؟ فرماتے تا مامور شد من عند اللہ بقولہ قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد و نہادن خوفا من الرد و طمعا فی المزید فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب رسولہ و وارث کتابہ. سبحان اللہ کا مزہ مجھے کوئی نہیں آیا. یہ چھت بھی اوپر اٹھے نا آپ کے سوال. عزیزان گرامی قدر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے فرماتے یہ فرمان قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، یہ اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا گیا. کہتے تا مامور شد من عند اللہ، اللہ تبارک و تعالی مجاہدات کرتے کرتے، مجاہدے کیا تھے؟ ولی کامل کب بنے تھے؟ آپ سے پوچھا گیا متا علمتا انک ولی اللہ تعالی، آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے یہ تو بڑے پرانے زمانے کی بات ہے، ابھی میں چھوٹا سا بچہ تھا، میری ماں بستہ لٹکا کر مجھے مکتب میں پڑھنے کے لیے بھیجتی، ادھر اپنے گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھتا، دیکھتا آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور گلیوں میں آوازیں لگاتے ہیں راستہ چھوڑ دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. فرماتے جہاں پہ میں نے بیٹھنا ہوتا میرے پہنچنے سے پہلے ایک فرشتہ قبضہ جما لیتا اور اعلان کرتا یہاں کوئی اور نہ بیٹھے، یہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کی جگہ ہے. وہ جن کے مجاہدات کا حال یہ حضور غوث سے اعظم عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا بتائیے مجاہدات کیا ہیں؟ فرماتے پہلا مجاہدہ یہ کہ میں نے اپنی ماں سے قرآن حفظ کیا ہے. اخبار الاخیار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا مجاہدہ شروع ہوا، عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑا ہوا، فجر کی نماز سے پہلے پہلے میں نے عشاء کے بعد الحمد سے قرآن کو شروع کیا، فجر کی نماز سے پہلے والناس تک مکمل کیا. اب جن کو آپ نے پیر سمجھا ہے، جن کے ساتھ آپ کی پیری مریدی کا رشتہ قائم ہو رہا ہے، وہ بیچارے قرآن اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے. عبد القادر جیلانی کا حال دیکھو حضرات، غور فرمائیے. فرماتے میری زندگی کا پہلا وظیفہ قرآن کی تلاوت عشاء کی نماز سے شروع ہوئی، فجر کی نماز تک جاری رہی. کہتے ہیں اے میرے بیٹے، آپ کے بلانے کا انداز ہے، فرماتے ہیں میرے بیٹے یہ قرآن کی تلاوت ایک دن دو دن جاری نہیں رہی، ہفتہ مہینہ جاری نہیں رہی، یہ وظیفہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال جاری نہیں رہا. کہتے اس خدائے وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم جس نے میرے نانا مصطفیٰ کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، جو پتھر میں کیڑے کو روزی عطا کرتا ہے، جو خشک مٹی سے سبزے نکالتا ہے، میں نے پورے 15 سالوں کے اندر کسی ایک رات بھی قرآن پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا ہے. ہر رات
15 साल कितनी मुद्दत का नाम है? 1 साल 365 दिनों पर मुश्तमिल होता है, और 365 दिनों में मौसमों का तगय्युर और तबद्दुल भी देख। कभी सख्त सर्दी, कभी सख्त गर्मी, कभी तूफान बादो बारा, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी माशरे के फैलाए हुए जाल, कभी रिश्तेदारों की तानाज़ानियां, जहां पे नमाज पढ़ने पर भी शक किया जाए, जहां पर रोजा रखने वाले को भी रियाकार समझा जाए, जहां पे बड़े बड़े मजबूत आसाब के मालिक भी अपने अपने कदम डगमगा बैठे। लेकिन कुर्बान जाए अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी इस्तकामत का क्या कहना, और आपके अल्लाह तबारक व तआला के लिए मिट जाने का क्या कहना। पूरे 15 सालों के अंदर न मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल तेरा रास्ता रोक सके, न कभी बीमारियां तेरे सामने हायल हो सकी। तू कायनात की हर शय को बुलाकर हर रात रब का कुरान पढ़ने आता रहा। फिर मुजाहिदे का हाल क्या है? फरमाते मैंने जो मुजाहिदे किए तुम्हें एक बता दूं, तेरा जिगर पानी हो जाए। फरमाते अगर तू दिल रखे तो तेरा जिगर बर्दाश्त न कर सके। फरमाते सबसे छोटा मुजाहिदा ये है कि मैंने पूरा 1 साल पानी का एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं उतारा। कहते दूसरा साल आया, मैंने अखबारुल अखयार उठाइए, बहजतुल असरार उठाइए, कलायदुल जवाहर उठाइए। अदीदान गिरामी कदर जिम्मेदारी से बात अर्ज करता हूँ। फरमाते दूसरा साल मैंने पूरा साल सवाए पानी के ना कुछ खाया ना पिया। तीसरा साल मैंने पानी भी छोड़ा, मैंने ठोस गजाई चीज भी छोड़ी, जंगलों में निकला, दरख्तों के पत्ते खाता, घास के तिनके खाता। चौथा साल आया, कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरा अब्दुल कादिर उस वक्त तक नहीं खाएगा जब तक कि तू खुद खिलाने का हुक्म सादर नहीं फरमाए। फिर फरमाते मेरे मुजाहिदे से मुशाहिदा यहाँ तक पहुंचा कि कभी 8 दिन बीत जाते, कभी 11 दिन बीत जाते, कभी 20 दिन बीत जाते, मैं भूखा रहता। भूख और इश्तहा अपनी इंतहा को पहुंच जाती। कलाम करना तो दूर की बात है, जिक्र और फिक्र में मशगूल होना तो और बात है। सांस की डोरी कायम रखना मुश्किल हो जाता। फिर मैं देखता आसमानों से खाना उतरता है, खाना मेरे सामने रखा जाता है, गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुझसे तेरा रब कहता है तेरे ऊपर जो मेरा हक है अब उसका वास्ता देता हूँ, खाना खा ले। आला हजरत इमाम अहमद रजा भी नजराना पेश करते हुए कहते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। कोई कादरी है या कोई नहीं है? सुन के कहो ना सुभान अल्लाह। ये कादरी वो है हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको बैक वक्त चिश्तियों ने भी माना, जिनको बैक वक्त सोहरवर्दियों ने भी माना, जिनको बैक वक्त नक्शबंदियों ने भी माना। जमाने का कोई वली कामिल ऐसा नहीं जिसने आपको न माना हो। अदीदान गिरामी कदर खुद इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी भी आपको ही फैज का मंबर कराते थे। खुद हजरत सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के शेख कामिल हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदे बुखारा भी कहते मेरे पीर ख्वाजा मीर कलाल ने मुझे इसमें जात पढ़ाया था, बैठता नहीं था। फरमाते कई साल बीत गए थे, मैं जंगलों में निकला, जंगलों की खाक छानता रहा, लेकिन इसमें जात मेरे वहां बैठता नहीं था। फरमाते एक दिन मेरी मुलाकात हजरत खिदर से हो गई। हजरत खिदर अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनके सामने ये मसला रखा कि पीर मुर्शिद ने पढ़ाया है, अब क्या करूं, बैठता नहीं। फरमाते खिदर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के फरमाते अब्दुल कादिर जिलानी को जानता नहीं? क्यों के कहो ना सुभान अल्लाह। गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं जानता? कहते मैंने खिदर को छोड़ा, फिर गौसे आजम को आवाज दी। कहते आवाज देने की देर थी, वो जो कई सालों में न बैठता था उसी में मेरे लिए बैठता है। खुद मकतूबा शरीफ के अंदर हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी का कलाम भी मौजूद है। मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करूंगा, हजरत गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं आसमानों से खाना उतरता है, गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तुझसे तेरा रब कहता है तेरे ऊपर जो मेरा हक है उसका वास्ता देता हूँ, खाना खा ले। आला हजरत कहते कसमें दे दे के
کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ پھر وہ مجاہدہ کہاں تک پہنچا ہے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، یہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 برس۔ وہ فرمان پورا ہوتا ہے خواجہ اجمیر کا، جس میں فرماتے سچا مرید وہ ہے جس کے نامہ اعمال میں 20 سال تک ایک بھی گناہ نہ لکھا جائے۔ یہ سچی پیری کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، اور یہ تو مرتبہ ہے حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا۔ آؤ ذرا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا مرتبہ بھی سنو۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے، کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کا وظیفہ یہ ہے، پورے 30 سال آج کی عصر کی نماز کے وضو سے دوسرے دن کی ظہر کی نماز، میں کیسے سمجھا سکتا ہوں آپ کے دل میں یہ بات کیسے اتار سکتا ہوں حضرات؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کتنے دن؟ پورے 30 سال آج کی عصر کی نماز کے وضو سے، کبھی میرے ساتھ چل پڑو نا، جن کی باتیں میں نے سنائی ہے نا آپ کو، میں جن کے نام لے لے کر غوث اعظم کا ترانہ گا رہا ہوں، خواجہ اجمیر کا تذکرہ ہوا، ان کا مرتبہ اپنا اتنا اونچا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر جن کے غلاموں کی صف میں کھڑے ہیں، جن کے بارے میں میں ایک کتاب پڑھی ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی کتاب ہے، نام اس کا ذکر خیر فی صحیفہ محبوب۔ یہ لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت خواجہ محبوب عالم، یہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہے، اور سائیں توکل شام بالوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔ یہ ذکر خیر فی صحیفہ محبوب کبھی پڑھ کے دیکھنا، جو بندہ کہتا ہے میں داڑھی مڑواتا ہی رہتا ہوں، یہ کتاب 2-4 صفحے پڑھ جائے نا سائیں توکل شام بالوی کے ملفوظات، تو آدھی رات کو اٹھ کے سیدھا مسجد کا رخ کر جائے۔ اس کتاب کا فیض میں نے دیکھا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میری آنکھ کھلتی نہیں فجر کے وقت، سویا رہتا ہوں، مرا پڑا رہتا ہوں، خدا کی قسم یہ کتاب پڑھے اٹھا کے لائے گی مسلح پہ۔ اس کتاب خواجہ محبوب عالم، یہ سرزمین پنجاب کے وسطی علاقے کے بزرگ ہوئے، سید توکل شام بالوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی، اپنے پیر صاحب کے فضائل لکھتے ہیں۔ یہ توکلیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر بہت فروغ پا چکا ہے سرزمین ہندوستان میں، پاکستان میں۔ یہ سرزمین امبالہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ آ رہے تھے امبالہ میں، حضرات غور ہے نا میری بات کی طرف۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بہاؤاللہ ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو تجلی الہی ہوئی، توجہ ہے، تجلی الہی ہوئی، اس کے جواب میں اللہ، یہ ایک اولیاء کرام کا ایک مرتبہ ہے، اس مقام پہ رب ذوالجلال اپنی تجلی ڈالتا ہے ان پر، اور پھر انعام دیتا ہے۔ انعام کیا ملا ان کو؟ انعام یہ ملا، بہاؤالحق ذکریہ ملتانی کو انعام ملا، اعلان کر، جو تیرا چہرہ دیکھے اس پر دوزخ کی آگ حرام۔ اور حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ کسی برگزیدہ بندے کا چہرہ دیکھ جائے، دقائق الاخبار میں امام غزالی نے وہ حدیث بھی نقل کی حضرت انس بن مالک کی روایت سے، اگر کوئی بندہ اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھ جائے، اعمال کے اعتبار سے جہنمی بھی ہو جائے، تو رب قیامت کے دن اس کی سفارش کے بخش کے جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت بہاؤالحق ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رب ذوالجلال نے فرمایا اعلان کر، جس نے تیرا چہرہ دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہیں ریاکاری نہ ہو جائے، کہتے ساتھ ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ریاکاری تو وہاں ہوگی جہاں محبت مصطفیٰ نہ ہو، محبت مصطفیٰ آ جائے وہاں ریاکاریاں کہاں رہتی ہیں۔ دیکھ تو صحیح تیرے محبوب کی امت کا بھلا کتنا ہوگا، کتنے لوگ تیرا چہرہ دیکھیں دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی پھر گھوڑے پر سوار ہوئے، زرق برق جو آپ کی عادت تھی لباس پہنا، غلام ساتھ لیے، اعلان ہونے لگا۔ مجھے تو ایسا لگتا یہ ننھا سا قافلہ جدھر جاتا تھا ہوا اور فضا بھی نور کے سانچے میں ڈل جاتی ہوگی۔ چلتے چلتے یہ اعلان کبھی اس شہر کبھی اس شہر،
چلتے چلتے یہ چھوٹا سا قافلہ اجودن شہر میں آیا. اجودن میں رہتا کون ہے؟ فرید الدین مسعود گنج شکر. چشتیوں سے گزارش کرتا ہوں ذرا سبحان اللہ کہہ دو اس میں. حضرت فرید الدین گنج شکر ظہر کی نماز کا وضو کرتے تھے. اور پھر میں یاد کروں نا، یہ سلسلے کو جدا نہیں ہوتے. وہ بندہ کہ یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے 25 واسطوں سے سلسلے قادریہ سے آقا کونین کا فیض نصیب ہوا ہے، اور 27 واسطوں سے سلسلہ چشتیہ سے سرکار کا فیض نصیب ہوا ہے. خود ان کے والد مکرم چشتی ہیں. سبحان اللہ. چشتی صابری ہیں، ان کا گھر کا خلافت بھی آپ کو ملا. خود حضرت مجدد الفسانی جب خواجہ اجمیر کے روضے پہ حاضر ہوئے تھے، اس وقت وہاں کے جو سیادہ نشین تھے انہوں نے آپ کے مزار اقدس کا غلاف اتار کر خواجہ حضرت مجدد الفسانی کو عطا کیا اور کہا کہ ہم یہ بادشاہ وقت کو دیتے ہیں، چونکہ آپ اس وقت طریقت کے بھی امام ہیں، شریعت کے بھی امام ہیں. بادشاہ وقت ہے آپ ہماری نظر میں، اس لیے آپ کو پیش کرتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی نے وہ غلاف مبارک لے کر اپنے سر پہ رکھا، اپنی آنکھوں پہ لگایا، اس کو چوما، اور چوم کے آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اپنے خادم خاص کو دے کے فرمایا اس کو سنبھال کے رکھ، جب میری روح کفن سے ان سری سے پرواز کر جائے تو پھر مجھے اسی غلاف کے اندر کفن دے کر مجھے بھیج کرنا. اس قدر ایک دوسرے کا اہتمام کیا جاتا ہے، عزت کا احترام کیا جاتا ہے. اس لیے کوئی سلسلے جدا نہ سمجھے. عزیزان گرامی قدر، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ظہر کی نماز کا وضو کرتے تھے. آپ کے کان میں آواز آئی، جس نے بہاولہ کا چہرہ دیکھا اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی. آپ نے خادم کو جو وضو کروا رہا تھا اسے روک دیا، روک کے فرماتے ہیں جو آواز میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور آواز آتی ہے، جو بہاولہ کا چہرہ دیکھے اس پر دوزخ کی آگ حرام. آپ نے فرمایا یہ آواز سچی ہے، یہ جھوٹ نہیں کہتا، یہ معاملہ سچ ہے، کیونکہ آپ کہتا نہیں، رب کا حکم پا کے کہتا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا جا تو بھی ان کا چہرہ دیکھا. بڑی توجہ طلب بات ہے. کہتے جا تو بھی ان کا چہرہ دیکھا. تو خادم و بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا رک گیا. کہتا حضور یہ فرمائیے یہ امر وجوب کے لیے یا امر اباحت کے لیے؟ یہ اسلامک ٹرمینالوجی میں دو باتیں ہیں، میں زیادہ تفصیل سے تو نہیں سمجھا سکتا کہ وقت بہت ہوتا جا رہا ہے، اس لیے میں زیادہ آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. کہتے ہیں امر وجوب کے لیے یا امر اباحت کے لیے؟ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دو. وجوب کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی کرنا ضروری ہے، میرے ذمہ واجب ہو گیا کرنا. اباحت کا مطلب ہے بھئی جائز ہے، جاؤں نہ جاؤں میری مرضی. یہ قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو. یہ امر وجوب کے لیے. اباحت کی مثال کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز پڑھو پھر زمین پہ پھیل جاؤ. یہ بھی امر ہے لیکن وجوب کے لیے نہیں، اباحت کے لیے. تو یار لوگ کہتے ہیں بھائی جب اللہ کہتا ہے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، تو تم سلام پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہو. کون؟ اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ امر ہے اباحت کے لیے. رب الجلال نے وجوب کا مسئلہ اس میں نہیں رکھا، ہمیں اختیار دیا جانا چاہو تمہاری مرضی، ادھر بیٹھ کے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا چاہو تمہاری مرضی. آپ کو بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم خاص وہ کہتے ہیں حضرت آپ نے فرمایا جا بتائیے یہ امر وجوب کے لیے یا امر اباحت کے لیے؟ جانا میرے ذمہ ضروری ہو گیا یا میری مرضی پہ چھوڑا گیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا یہ وجوب کے لیے نہیں، ہم تیرے ذمہ ڈیوٹی نہیں لگاتے بھائی ضرور جا، ہم تجھے اختیار دیتے ہیں کہ مسئلہ بڑا اونچا ہے، ان کا چہرہ دیکھا بخشا جائے گا، آگے تیری مرضی ہے، جا نہ جا ہماری طرف سے پابندی کوئی نہیں، ہم تجھے اجازت دیتے ہیں. دیکھا اب مرید ان کا ہو، ان کی خدمت میں بیٹھنے والا کھڑا ہو گیا، کہتا حضور بات سچ ہے، آپ نے جب مجھے اجازت دے دی، اب جاؤں نہ جاؤں میری مرضی.
دی، لیکن اتنا تو بتاؤ جو بہاولت کا چہرہ دیکھے ایک مرتبہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوتی ہے، جو فرید الدین کا دیکھے 12 سال سے 5 وقت دیکھے صبح شام دیکھے، 12 سال سے آپ کا چہرہ دیکھے اس کا کیا حال ہے؟ 5 وقت کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھے، تہجد کے لیے بھی آپ کے ساتھ اٹھے، ہر لمحہ اٹھتے بیٹھتے تیرا چہرہ دیکھے اس کا کیا حال ہے؟ اس کے جواب میں جب اس نے یہ بات کہی نا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر چشتی رنگ غالب آیا، آنکھوں میں سرخی کے ڈورے دوڑ گئے، جلالی کیفیت میں آ گئے، فرماتے ہیں بہاولت ذکریہ ملتانی کو تو تجلی ہوئی ہے ایک مرتبہ، اور وہ بھی ہوئی ہے اس عاجز کی دعا سے۔ میں نے کہا ہے مولا میرا ساتھی ہے، اس کو بھی عطا کر، یہ تجلی اس کو بھی دے جو مجھے دیتا ہے۔ اور فرمایا رہ گیا فرید الدین، اس کو زندگی میں ایک تجلی نہیں،